معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 10 اور 11 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ 10واں پارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 باتیں یہ ہیں: مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر کی حالات، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، نمبر 4 جنگ سے متعلق ہدایات، نمبر 5 ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ سب سے پہلے مال غنیمت کا حکم کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس 5واں حصہ نبی علیہ السلام آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات، جس میں کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ نمبر 3 پہ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر آگے نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ ان 4 اسباب میں نمبر 1 میں میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، نمبر 3 اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، نمبر 4 مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرنا۔ پھر نمبر 4 میں بتایا گیا کہ جنگ سے متعلق ہدایات، اس میں بھی 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1 دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ نمبر 2 اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو۔ نمبر 5 ہجرت اور نصرت کے فضائل، اس میں بھی 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، نمبر 2 گناہوں کی مغفرت، نمبر 3 رزق کریم کا وعدہ۔ دوسرے حصے میں سورہ توبہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے براءت کا اعلان ہے۔ مشرکین کو حج بیت اللہ تعالیٰ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ نمبر 2 مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز، منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیزیں غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ جو وقت کے سپر پاور تھے مقابلے کے لیے، جبکہ شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخری تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک کہ فرمائے کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ یونس مکمل۔ نمبر 1 سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں یہ ہیں: منافقین کی مذمت، مومنین کی 9 صفات، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 1 پہ منافقین کی مذمت، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعزاز کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ نمبر 2
مومنین کی 9 صفات۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کاموں کا حکم کرنے والے، نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے، نمبر 9 اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 3 پہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرے حصے میں سورہ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، جس کے حوالے سے بتایا گیا کہ رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے، آیت نمبر 31 میں۔ توحید کے بعد نمبر 2 پہ رسالت، اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ رسالت کے بعد نمبر 3 پہ قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، آیت نمبر 4 کفار کو اس کا یقین نہیں، اور آیت نمبر 11 میں۔ پھر قیامت کے بعد نمبر 4 پر قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیاتیں ہیں، آیت نمبر 1 پہ ہے۔ آگے اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا، اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں رستہ بنا دیا تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، انہی کے نام پر اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں موجود ہے۔ صراحتاً یونس آیا ہے اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں۔ اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت ذان نون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کے قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ پھر قصہ کچھ اس طرح سے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقین دیکھ کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نکل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہ و زاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔